بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 30۔ اور گناہ کرنے والا اور گناہ سے کافر نہیں ہوتا، ہاں اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا، تو ایسا آدمی ہے جس میں جہالت کی بو آتی ہے۔ اس برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر نہیں کہا، اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے۔ سورہ حجر میں فرمایا، اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ اس آیات میں اللہ نے اس گناہ کبیرہ قتل اور غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کی مومن سے ہی کہا ہے۔ حدیث نمبر 31۔ میں ابو ذر سے جواب میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس سبب کا دریافت کیا اور کہنے لگا، میں ایک ایسا شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی ماں کی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھے میں اب بھی کچھ زمانہ جہالت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دیا ہوا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑے پہنے جو آپ پہنتے ہیں، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 32۔ جب سورۃ انعام کی یہ آیات اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی یہ آیات اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 33۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کریں جھوٹ بولیں، جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی کریں، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کریں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا اور پیارا سا کمنٹ کریے گا۔